جی وعلیکم السلام. آواز اور بورڈ کلیئر ہیں؟ ایک بار کنفرم کیجیے گا پلیز. ٹھیک ہے، اوکے. تو کل ہم لوگوں نے داستان صنف جو ہے وہ شروع کی تھی، اور اس میں کچھ داستانیں جو ہے وہ ہم لوگوں نے لکھ لی تھی. اور آج ہم لوگ بات کریں گے داستان کے حوالے سے ہی شمالی ہند کی داستان. ٹھیک. شمالی ہند شمالی ہند تو آپ لوگوں نے نام بتایا تھا کس کا؟ قصہ مہر افروز و دلبر کا، جو کس کی تھی؟ عیسوی. کب لکھی گئی؟ 1770 میں لکھی گئی. یا جو میں ایگزام میں وہ کوشچن آ سکتا ہے. تو عیسوی خان کی آ جائے گی. کس ادبی میں روز و دلبر، نو طرز مرسم. ٹھیک ہے. وہاں تحسین کی ہے 1775 میں. ایک منٹ دیجیے. اب آواز بریک تو نہیں ہو رہی؟ اب آواز کلیئر ہے؟ ٹھیک. ٹھیک. وضاحت. ٹھیک. ہاں. فسانہ عجائب شمالی ہند کی پہلی تبادلات مانی جاتی ہے. تبادلات کا مطلب ہوتا ہے اوریجنل. جتنی میں نے لکھوائی آپ سارے کی ساری کیا تھی؟ ترجمے والی تھی. تو فسانہ عجائب شمالی ہند کی پہلی تبادلات داستان ہے، جس کے مصنف ہیں رجب علی بیگ سرور. رجب علی بیگ سرور. اسی کے علاوہ اسی کو ہی دبستان لکھنؤ لکھنؤ دب کی نثری تصنیف کہا جاتا ہے. دبستان لکھنؤ کی تصنیف کہا جاتا ہے فسانہ عجائب کو. بیگ سرور میں. اور اسی میں کس کی مذمت مذمت کی گئی ہے؟ کانت کی. ایک بچہ کہہ رہا ہے سر ابھی بھی کلیئر نہیں آ رہی آواز.
اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ایشو کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ آج دہلی میں جو ہے جیسے جگہ جگہ پر کیا لگائے گئے ہیں، جیمر لگائے گئے ہیں کہ تھوڑا وجہ سے ہو سکتا ہے. میں بھی صبح سے جو ہے وہ ابھی صحیح آ رہی ہے آواز، مطلب اس اسپیڈ سے نہیں چل رہا جو باقی دن چلتا ہے. آواز کلیئر ہے یا ابھی بھی بریک ہو رہی ہے؟ سب ٹھیک آ رہی ہے؟ بیچ بیچ میں کٹ ہو رہی ہے. اچھا، یہ کلاس کو 2 منٹ روکتے ہیں اور اس کے بعد میں کچھ دیکھتا ہوں. جسٹ اے منٹ. اب آواز تو نہیں کٹ رہی؟ اب تو آواز ٹھیک ہے؟ ایک بار کنفرم کر دیں بھائی. ٹھیک ہے، چلے پھر. آواز ٹھیک ہے؟ شروع کریں کلاس کو؟ ٹھیک ہے، اوکے، گڈ. چلے اس کے بعد بات کرتے ہیں اردو ادب کی. اردو ادب کی سب سے مشہور داستان کون سی ہے؟ اردو ادب کی سب سے مشہور داستان کون سی ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا باغ و بہار. باغ و بہار. اور باغ و بہار کہاں پر لکھی گئی ہے؟ فورٹ ولیم کالج میں. فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی ہے باغ و بہار. اس کے مصنف کون ہیں؟ میر امر. 1801 میں اس کو لکھنا شروع کیا گیا تھا. 1802 میں اس کو مکمل ہوئی. 1803 میں اس کا کام شروع ہوا شائع ہونے کا. اور 1804 میں یہ مکمل طور پہ کیا ہو گئی؟ شائع ہو گئی. اور شائع بھی کہاں سے ہوئی؟ کلکتہ سے. کلکتہ میں کہاں پر؟ ایک پریس تھی جس کا نام تھا ہندوستانی پریس. وہاں سے جو ہے یہ شائع ہوئی تھی. فورٹ ولیم کالج کی مشہور
داستان ہے اور اردو ادب کی سب سے مشہور داستان ہے باغ و بہار. اسی کے جواب میں لکھی گئی تھی فسانہ عجائب. اسی کے جواب میں لکھی گئی فسانہ عجائب. ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ باغ و بہار کے جواب میں کون سی تصنیف لکھی گئی تو فسانہ عجائب لکھی گئی. اس کے علاوہ فسانہ عجائب کے جواب میں کون سی لکھی گئی یہ بھی جو ہے وہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے اور وہ ہے سروس سخن. اس کے مصنف کا نام ہے فخر الدین حسین سخن. فخر الدین حسین سخن. یہ سروس سخن تصنیف ہے، داستان ہے جو فسانہ عجائب کے جواب میں لکھی گئی جس کا نام تھا سروس سخن. یہ جواب میں لکھی گئی کس کے؟ فسانہ عجائب کے. اس کے بعد اس کے جواب میں لکھی گئی طلسم حیرت. طلسم حیرت یہ سروس سخن کے جواب میں لکھی حیرت جس کے مصنف ہیں جعفر علی شیون. جعفر علی شیون. جعفر علی شیون. طلسم حیرت جو ہے وہ اسی کے جواب میں لکھی گئی. تو چار تصنیفیں ہیں جو ایک دوسرے کے جواب میں لکھی گئی. جس میں پہلی آئی ہے باغ و بہار. باغ و بہار کے جواب میں لکھی گئی فسانہ عجائب اور فسانہ عجائب کے جواب میں لکھی گئی سروس سخن اور اس کے جواب میں لکھی گئی طلسم حیرت. طلسم حیرت. اور ایگزام میں کوشچن پوچھا جاتا ہے باغ و بہار کی معرکہ آرائی میں آخری داستان ہے وہ کون سی ہے؟ باغ و بہار کی آرائی میں سب سے آخری داستان کون سی ہے؟ طلسم حیرت. اور یہ باغ و بہار کے آخری جو معرکہ آرائی. معرکہ آرائی سے مطلب ہوتا ہے ادبی چشمک کہ ادبی وہ ہے طلسم حیرت جس کے مصنف ہیں جعفر علی شیون. ٹھیک. جعفر علی شیون میں جو تصنیف ہے طلسم حیرت اس میں میر امن کا مذاق اڑایا ہے. میر امن کا مذاق اڑایا گیا ہے. لوگ اور ہیں جس کا مذاق اڑایا ہے عبداللہ خان غالب اور دوسرے فخر الدین سخن. فخر الدین سخن یعنی کہ کل ملا کے اس میں حیرت میں مذاق اڑایا گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے بوستان خیال. بوستان خیال یہ داستان ہے میر محمد تقی خیال کی. میر محمد تقی خیال کی داستان ہے بوستان خیال. ٹھیک. اس کے علاوہ بوستان خیال مثنوی بھی ہے. تو بچہ بتا سکتا ہے بوستان خیال کس کی مثنوی ہے؟ بوستان خیال کس کی مثنوی ہے؟ یہاں داستان ہے مثنوی بھی ہے. یہ دکن میں لکھی گئی ہے اور وہ بالکل سیما نے صحیح جواب دیا ہے لکھ لینا سراج اورنگ آبادی. سراج اورنگ آبادی کی تصنیف ہے بوستان خیال. جیسے میر اثر اور میر امن وہ میر تقی میر کی تصنیف ہے خواب و خیال مثنوی خواب و خیال. تو اسی طرح سے ایک ہی نام کی دو تصنیفیں ہو سکتی ہیں لیکن ان کی صنف جو ہے وہ الگ الگ ہے. بوستان خیال یہاں پہ داستان جو میر محمد تقی خیال کی ہے. مثنوی سراج اورنگ آبادی ہے جس کا نام ہے بوستان خیال. تو ایگزام میں کنفرم ہونا وہ صنف ضرور دے گا. ٹھیک ہے. اور صنف کے اعتبار سے ہی آپ کو کیا لگانی ہے کوشچنس پہ ٹک کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا
رانی کیتکی کی کہانی، رانی کی کہانی یہ کس کی ہے؟ انشاءاللہ خان انشا کی ہے۔ کیتکی کی کہانی انشاءاللہ خان انشا کی ہے۔ جیسے آپ نے پتا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جیسے باغ و بہار کس کے ساتھ رہی؟ فسانہ عجائب کے ساتھ رہی۔ پتہ ہے ذوق کی ادبی چشمک کس سے رہی؟ غالب سے رہی۔ قائم چاندپوری سے رہی یا میر زاہد سے رہی۔ اسی طرح سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ انشاءاللہ خان انشا کی ادبی کس سے رہی؟ پوچھا گیا ہے کہ انشاءاللہ خان انشا کی ادبی چشمک کس؟ تو یاد رکھ لینا ایگزام میں جرات، جس کو جانتے ہیں قلندر بخش علی جرات کے نام سے، قلندر بخش علی جرات کے نام سے۔ حالانکہ ان کے اثر بہت سارے لوگ رہے ہیں، جیسے غلام حمدانی مصطفی سے بھی، لیکن زیادہ ادبی چشمک سے رہی ہے جرات سے، جن کا نام تھا قلندر بخش علی جرات۔ قلندر بخش علی جرات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک بار انہوں نے کسی اندھے کا مذاق اڑایا تھا، خدا نے جو ہے وہ ایگزام میں اس طریقے سے سوال جو ہے وہ آپ سے آ سکتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ خان انشا کی ایک اور داستان ہے جس کا نام ہے تصنیف ہے داستان۔ اس کے بعد لیجیے گا گلے سنور کے مصنف ہیں نیم چند خطری، چند خطری ایک مہر بتایا تھا میں نے آپ کو، اور یہ دوسرے ہیں نیم خطری۔ گلے سنور کے نام سے جو ہے وہ ان کی تصنیف آپ سے پوچھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیجیے گا یوسف زلیخا، یوسف زلیخا یہ بھی داستان ہے یوسف زلیخا، اور ان کے مصنف کا نام ہے مرزا جان تپش، مرزا جان تپش، مرزا جان تپش یوسف زلیخا یہ داستان ہے، اور یہ کالج میں یہ تصنیف لکھی گئی ہے۔ باغ اردو داستان ہے، اور اس کے مصنف ہیں میر شیر علی افسوس، افسوس کی داستان باغ اردو۔ اس کے بعد آرائش محفل، آرائش محفل، آرائش محفل یہ کس کی تصنیف ہے؟ حیدر بخش حیدری کی، حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل۔ حالانکہ آرائش مرزا شیر علی افسوس میں پہلے حیدر بخش حیدری نے لکھی ہے 1801 کے آس پاس، تو پہلے اسی کا آتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیجیے گا جامع الاخلاق، یہ بھی کیا ہے؟ داستان ہے، اور اس کے مصنف ہیں مولوی امانت علی۔ سر یہ سب یاد کیسے ہوں گے؟ بیٹا پریکٹس کرنے سے یاد ہوگی، ریویژن کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ لوگ یاد نہ کر سکیں۔ آپ اتنے بڑے بڑے گانے، اتنے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں، یہ تو پھر بھی داستان
مختصر سی داستان ہے. آپ کو بس آپ کو ان کے نام جو ہے وہ یاد رکھنے ہیں، ان کے کوشچن جو ہے وہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا. کچھ داستانیں تھیں جو شمالی ہند کے حوالے سے جو ہے وہ آپ لوگوں سے سوال بنتے ہیں. کل کہا تھا کہ کل جب ہم لوگ ملیں گے تو ہم لوگ اردو کی جو کریں گے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اردو کی پہلی داستان کون سی ہے، وہ تحریر ڈال لیجیے. شروع کریں گے. داستان صبر. صبر اس کے مصنف ہیں ملا وجہ، جسے ہم لوگ جانتے ہیں قطب شاہی دور سے. اور اردو کی پہلی داستان قطب شاہی دور میں ہی لکھی گئی. کوئی بچہ بتا سکتا ہے صبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ صبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ صبرس عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی. تو کسی بھی داستان کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کے مصنف کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ ایگزام میں اس کے تعلق سے پوچھا جائے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں. تو پہلے ہم لوگ کچھ باتیں ملا اسد اللہ وجی کے حوالے سے پڑھیں گے. ملا اسد اللہ وجی، پورا نام ہے یہ ملا اسد اللہ وجی، اور ان کا تخلص ہوا ہے وجہی. حالانکہ ان کے تخلص تین ہوئے ہیں، ایک ہے وجیہی اور ایک ہے وجیہہ. وجیہی، لیکن زیادہ تخلص جو وہ وجہی تخلص استعمال ہوا، تو اسی لیے ان کا تخلص ہے وجہ. ان کی بات کریں ولادت کی یعنی کہ پیدائش کی، وہ یہ 1556 میں. کہاں پر؟ گولکنڈہ میں. ٹھیک، اب اسے آپ لوگ کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہسٹری میں، تاریخ میں 1556 بہت تاریخ ہے. کیوں؟ جب ہم لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں کیوں یہاں تو پیدا ملا اسد اللہ وجی بھی، لیکن ہسٹری کے اعتبار سے 1556 آپ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائیے، کیونکہ آپ جی ایس میں بھی جو ہے وہ کم سے کم 6-7 سوال آئیں گے. تو اردو تو آپ لوگ جی ایس کو بھی یہاں کور کر سکتے ہیں. ایک بچہ پلاسی تو 1757 میں. آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی، نام سنا جودھا اکبر؟ یاد آ رہا ہے کچھ؟ جودھا اکبر کی جو فلم کی شروعات ہوتی ہے 1556 سے ہی ہوتی ہے. آشوتوش گوارکر نے بنائی ہے. ہیرو ہے رتک روشن اور ہیروئن ہے ایشوریا رائے. بالکل، جولی فرا نے صحیح بتایا ہے. دا سیکنڈ وار آف 1556 میں پانی پت کی یدھ آئی گئی. بالکل، 3 ایئر ہیں، یاد رکھ لینا. 1526، 1556 اور 1761. یہ تینوں یدھ ڈی ٹریپل ایس میں جی ایس میں بھی جو ہے وہ کافی سارے سوال آتے ہیں. یاد کر کے رکھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یاد ہو جائے گی. اس کے بعد بات کرتے ہیں ولادت کے بعد وفات کی. وفات ہوئی 1659 میں. کہاں پر؟ حیدرآباد میں. اب ایگزام میں کوشچن بن سکتا ہے حیدرآباد کا
نام کیا تھا؟ حیدر پہلے نام کیا تھا؟ تو آپ کہیں گے سر بھاگیہ نگر، اور یہ نام پر جو محمد قلی قطب شاہ کی کیا تھی محل، اور انہی کے نام پر جو ہے وہ اس کو چینج کر دیا گیا اور نام رکھا حیدر محل، بعد میں کیا بن گیا؟ حیدرآباد بن گیا، اور ہوئی 1659 میں، یعنی کہ 1659 میں۔ بعد پوچھا جاتا ہے کہ ملا اسد اللہ وجی نے کتنے بادشاہوں کا دور دیکھا؟ بادشاہوں کا دور دیکھا تو یاد رکھ لینا 4 بادشاہوں کا دور دیکھا۔ پورے دکنی ادب میں کسی نے اگر دیکھا ہے سب سے زیادہ بادشاہوں کا دور تو ملا اسد اللہ وجی نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ کتنے لوگوں نے؟ 4 لوگوں کا دیکھا ہے، جس میں پہلا آتے ہیں ابراہیم قطب شاہ۔ ابراہیم قطب شاہ، اس کے دور میں ان کی کیا ہوئی ہے؟ ولادت ہوئی ہے، ابراہیم قطب شاہ۔ اس کے بعد محمد قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، اس کے دور میں یہ کیا بنے؟ اور محمد قلی قطب شاہ نے ہی ملا کتاب ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا، شاہ نے ہی ملا اسد اللہ وجی کو خطاب دیا ملک الشعراء کا۔ دوسرے بادشاہ ہوئے ہیں محمد قطب شاہ، محمد قطب شاہ، اور اس کے بعد لاسٹ ہوئے ہیں عبداللہ قطب شاہ، اور معاش پر ہی عبداللہ قطب شاہ کی فرمان لکھی گئی سبرس۔ کب لکھی گئی؟ ہجری کی بات کریں تو 1045 وجی نے اور میر امن نے 2 ہی تصنیف لکھی ہیں، اور دونوں حاصل ہوئی ہے۔ پہلی تصنیف کوئی بتا سکتا ہے؟ ملا ایک شاعری میں لکھی ہے، ایک نظم میں لکھی، وہ نثر میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سبرس 1645، تو ملا اسد اللہ وجی پہلی تصنیف کون سی ہے؟ ملا اسد پہلی تصنیف کون سی ہے؟ بالکل، ایک بچے نے صحیح جواب دیا، کتب مستری۔ کتب مستری کب لکھی گئی؟ 1609 میں، اور ہجری کی بات کریں تو 1018 میں، 1609 اور ہجری 1018 میں۔ ہے کہ کتب مستری کے جواب میں کون سی مثنوی؟ کتب مستری کے جواب میں کون سی کتب مستری کے جواب میں کون سی مثنوی لکھی گئی؟ آپشن دوں آپ لوگوں کو؟ چلیے آپشن لے لیجیے گا۔ جواب میں علی نامہ، پھول بند، علی نامہ، پھول بند، خاور نامہ، خاور نامہ، اور گلشن عشق۔ اے بی سی اور ڈی۔ تو مستری پھول بند، گلشن عشق۔ صبا نے بتایا ڈی، یعنی گلشن عشق۔ اچھا، بس 2 ہی بچے ہیں کلاس میں آئے ہیں کھیلنا ہے، آپ کو اپنی انگلی کا استعمال کرنا
जुलीफरा, साइमा खान, ऑप्शन डी। जरूरी नहीं है जो चीज मशहूर हो वो चीज सही आंसर हो, और ये गलत है। वो कुतुब मुश्तरी के जवाब में लिखी गई है कि मुसन्निफ इब्न निसाती, इब्न, और कुतुब मुश्तरी के ये गोलकुंडा की पहली तबरात मसनवी है। गोलकुंडा की पहली तबरात मसनवी है। मसनवी है, इश्किया मसनवी है, इश्किया मसनवी है। और बाकी डिटेल हम लोग इसके बाद में तो दास्तान पे फोकस करते हैं। ये मुल्ला असदुल्ला वजी की तसनीफ थी, तो इसलिए जो है वो आपको बताया था। इसके अलावा मुल्ला असदुल्ला वजी जो है वो फारसी में भी शेर व शायरी करते थे। तो इनका एक फारसी का दीवान है जिसका नाम है दीवान वजहिया। दीवान वजहिया मैंने आपको बताया था कि इनके 3-4 तखल्लुस हैं उसमें भी। तो दीवान वजहिया ये इनका फारसी शायरी का दीवान है या फारसी दीवान है, दीवान वजहिया। इसके बाद इनकी एक और तसनीफ है जिसका नाम है ताजुल हकाइक। ताजुल हकाइक ये भी क्या है, इनकी एक नसरी ताजुल हकाइक। हालांकि बाज किसी और की है, ताजुल हकाइक ये इनकी नहीं है। ताजुल हकाइक मुल्ला असदुल्ला वजी की है। ये बात मौलवी अब्दुल हक कहते हैं, ये बात मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि ताजुल हकाइक इस मुल्ला असदुल्ला वजी की है, ठीक है। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि ये तसनीफ गुजरात के कोई एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था शाह वजीउल्लाह, उनकी भी ये तसनीफ है। और यही सवाल अभी पहले हुआ है कि ताजुल हकाइक, तो आंसर था ठीक। तो याद रख लीजिएगा, सवाल जो आपसे पूछे जा सकते। ये हुई मुल्ला असदुल्ला वजी के हवाले से बात। इसके अलावा कभी पूछ लिया जाता है कि मुल्ला असदुल्ला वजी का वतन क्या था, या मुल्ला असदुल्ला वजी के जो आबा वुजदाद थे वो कहाँ के रहने वाले थे। तो इसमें जो बताया गया है, खास तौर पर बताया गया खुर्रासान, ठीक है, खुर्रासान। और खुर्रासान कहाँ के इलाका है, अफगानिस्तान के आसपास का इलाका है। वतन खुर्रासान बताया है, जो कहाँ का इलाका है, अफगानिस्तान का खुर्रासान। तो मुल्ला असदुल्ला वजी का जो आबाई वतन बताया जाता है वो खुर्रासान बताया जाता है। हुई है मुल्ला असदुल्ला वजी की, वो हिंदुस्तान में हुई है। कब हुई है, 1566 में गोलकुंडा में। इस असदुल्ला अपनी जबान को हिंदुस्तानी जबान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा। एक पूछा जाता है कि अपनी जबान को हिंदुस्तानी जबान है, तो आंसर हो जाएगा मुल्ला असदुल्ला वजी ने अपनी जबान को हिंदुस्तानी जबान जो है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दास्तान सबरस के हवाले से, ठीक। दास्तान क्या है, सबरस। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, रस, रस का मतलब आपको पता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक। रस जो है वो एक
किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कभी कभी एग्जाम में कि रस का जो नज़रिया है किसने पेश किया, नज़रिया किसने पेश किया। ये जो रस है एक तरीके से एहसास है बस, ठीक है। रस जो है वो एहसास पर मबनी होता है, तो रस का जो नज़रिया है वो किसने पेश किया है। रस का जो नज़रिया है वो किसने पेश किया है। भरत मुनि ने, भरत मुनि ने जो है वो रस का नज़रिया पेश किया है, और इस दास्तान में जितने भी नाम हैं वो सारे रस पर ही मबनी। इनको सिर्फ हम यानी कि हम छू नहीं सकते, या उसके बारे में जो है वो हम हार्डवेयर की तरह उसे एक हकीकत जिंदगी है वो कबूल नहीं कर सकते। वो एक दूसरी जिंदगी या एक दूसरे, जैसे इसके किरदार हैं बहुत ही अलग तरीके के किरदार हैं, जैसे दिल है, इश्क है, अकल है, ठीक है। इसके बाद नज़र है, बहुत सारे किरदार हैं जो किस पर मबनी है, रस पर ही मबनी है। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दास्तान सबरस की कुछ अहम बातें जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है। सबसे पहले इसका ईयर पूछा जाता है, तो 1635 है। उसके बाद हिजरी 1045 किसकी फरमाइश पर लिखी गई, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर, शाह की फरमाइश पर। और ये उर्दू की सबसे कदीम दास्तान है, उर्दू की दास्तान है सबरस। कदीम के साथ तमसीली दास्तान भी है, मिसाल के साथ, मिसाल के साथ मिसाल के साथ समझाने वाली दास्तान सबरस। और सबरस में जो है कैसा किस्सा बयान किया गया है, इश्क का मतलब बाप नहीं है, इश्क से मुराद मोहब्बत है, ठीक है। इश्क का बयान किया गया है। इसमें किस किस के बीच में, शहजादा दिल, हसद और इश्क के बीच, ठीक। और इस दास्तान को, जो दास्तान दो इदवार में दो इदवार में तकसीम किया गया। पहली जो उसे हम लोगों ने नाम दिया है आब हयात। जो दूसरा किस्सा है या जो दूसरा पहलू है वो है इश्क, हुस्न इश्क, आब हयात। और आब हयात जो है वो एक अमर हो जाता है। तो जो शहजादा दिल होता है, आब हयात को जो पहली प्रेफरेंस होती है हयात को ही पाना होता है, जिसमें उसकी मदद कौन करता है, तो का सबसे मशहूर जो क्या होता है, एक तरीके से जासूस भी होता है। आगे लिखते हैं, ये दास्तान लिखी गई है 1635 में या 1000 ईस्वी में। ये शाये कब हुई, ये इसको मुरतब कब किया गया, तो इसको मुरतब किया गया 1924 में। किसने किया, मौलवी अब्दुल हक ने। 1924 में मौलवी अब्दुल हक ने क्या किया, इसे मुरतब किया 1924 में। कहाँ से किया, हैदराबाद से। हैदराबाद में कहाँ पर, एक रिसाला था जिसका नाम था रिसाला उर्दू। रिसाला उर्दू में 1924
اس کو شائع کیا مولوی عبدالحق نے 1924 میں. ٹھیک. یہ یہاں پر جو ہے وہ رسالے میں شائع کیا تھا، اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا تھا، لیکن ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ اسے کتابی شکل کب عطا ہوئی. کتابی شکل تو یاد رکھ، کتابی شکل ہوئی اسے 1932 میں. اور 19 میں کس نے اسے شائع کیا؟ تو شائع کیا انجمن ترقی انجمن کی دکن ترقی دکن سے 1932 میں اسے کتابی شکل ملی. اور کتابی شکل بھی کس نے دی؟ مولوی عبدالحق نے. مولوی عبدالحق نے اسے کتابی شکل دی. اور رسالے میں 1924 میں جو ہے وہ شائع کیا. رسالے کا نام تھا نیا اردو. ٹھیک ہے. آواز کلیئر نہیں ہے، وائس کلیئر، وائس زیادہ ہی بریک ہو رہی ہے کیا؟ آواز کا زیادہ ہی ایشو ہے کیا؟ اوکے ٹھیک ہے. پھر آواز کا زیادہ ایشو ہے تو آج کل ہم لوگ یہیں سے جو ہے وہ سبرس کو شروع کریں. ٹھیک ہے. تو پرسوں کلاس ہوگی اس کی.